Bütün Pakistanlı kardeşlerime Esselamu Aleyküm. मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से सलाम। Pakistan, Türkiye'ye çok yakın bir ülke ve bu milletle ilgili çok güzel anılarım var. पाकिस्तान तुर्की से बहुत करीब मुल्क है और इस कौम से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। Pakistan'ı en son ziyaret ettiğimde beni eski başbakan İmran Han karşıladı. आखिरी बार जब मैं पाकिस्तान आया था तो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मेरा इस्तकबाल किया था Ve bugün Şahbaz Şerif başbakan olarak ülkeyi yönetiyor. और आज शहबाज शरीफ वजीर आजम के तौर पर मुल्क की क़ियादत कर रहे हैं। İmran Han'ın da bugün aranızda olmasını ve onunla el sıkışabilmeyi diledim. मेरी ख्वाहिश थी कि आज इमरान खान भी आपके दरमियान मौजूद होते, Ama umarım gelecekte tekrar görüşürüz. Pakistan benim ikinci evim. और मैं उनसे मुसाफहा कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में इमरान खान से ज़रूर मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं समी इब्राहिम ऑफिशियल। अभी मैंने आपको तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का यह ख़िताब आपने सुना और उसमें इमरान खान का तज़किरा उन्होंने किया। इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इमरान खान यहाँ पर होते और मैं उनसे मुसाफा करता, और उम्मीद की उन्होंने कि आइंदा किसी दिन जब मैं आऊँगा किसी मौके पर तो ऐसा ज़रूर होगा। और ये बड़ा खुल कर उन्होंने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये इमरान खान की लीडरशिप की एक गवाही थी जो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने दी, और इसको PTV ने नशर किया और इतने ज़्यादा औसान ख़ता हुए उनके कि वो इसको एडिट भी नहीं कर सके, इसको डिलीट भी नहीं कर सके। तो खान दिलों में बसता है, कोई उसका ख़त पढ़े या ना पढ़े, कोई उसकी बात पर तवज्जो दे या ना दे, लेकिन पूरी दुनिया इमरान खान की जो लीडरशिप है उसकी मोतरफ़ है, उसे मिस करती है। और तैयब एर्दोगान की तरफ से ये जो गुफ्तगू है, ये जो एक इमरान खान के लिए मोहब्बतों का इजहार है, ये साबित करता है कि उन्हें तैयब एर्दोगान भी नहीं भूले। अब हम दूसरी ख़बरों की तरफ चलते हैं और मैं ज़िक्र करता हूँ वाशिंगटन DC से जो ख़बरें आ रही हैं। अमेरिका की तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं उसमें जिन लोगों की तैनातियाँ हो रही हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। मैं उसकी तफसील थोड़ी आपको दे देता हूँ। अगर आप इस वक्त सूरत हाल को देखें तो FBI के आने वाले डायरेक्टर काश पटेल वो इंडियन ओरिजिन के हैं और बड़ी अहम ये पोस्ट होगी, FBI के वो डायरेक्टर होंगे। उनका नाम क्लियर कर दिया गया, सेनेट पैनल ने क्लियर कर दिया 10-12 वोट्स की अक्सरियत से, और अब वो सेनेट में कंफर्मेशन हेयरिंग उनकी होगी। इसी तरह तुलसी गैबर्ड वो नेशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस उनको बनाया गया, और डायरेक्टर ऑफ, एक्चुअली उनका जो असल डेजिग्नेशन है वो है डायरेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। इंडियन बैकग्राउंड है उनका और वो इंडियन अमेरिकन है। डेफिनेटली बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, लेकिन वो वहाँ पर होंगी। इसी तरीके से जो JD वैंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं, उनकी जो अहलिया है मिस ऊषा वैंस, वो भी इंडियन अमेरिकन है। अगरचे वो कैलिफोर्निया में बॉर्न हुई थी, लेकिन इंडियन इमिग्रेंट्स जो हैं उनकी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग कोई हिंदुस्तानी मफाद के लिए काम करेंगे, लेकिन ये बीइंग मेंबर एंड पार्ट ऑफ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जो चैलेंजेस हैं, सारे जो सूरत हाल है उसका उन्हें बाखूबी अंदाज़ा है। और अब जो इम्पॉर्टेंट जो एक तैनाती हुई है वो पॉल कपूर, जो नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर, उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का लगाया गया और वो डोनाल्ड लू की जगह लेंगे। अब जो पॉल कपूर हैं वो एकेडमिया से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उनके ख़यालात बहुत नून हैं। उनकी किताबें हैं, 4-5 किताबें हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से लिखी हैं।
پاکستانی اسٹیٹ کے حوالے سے لکھی ہیں، ملیٹنسی پر بات کی گئی ہے ان میں، پھر نیوکلیئر پرولیفریشن پر بھی بات کی ہے انہوں نے، اور ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو وچار ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ جائیں گوگل کریں، نیٹ پہ پال کپور لکھیں تو وہ کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو یہ خبریں چلیں کہ شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ افغانستان کے ساتھ جنگ کر کے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس میں ڈریگ ان کر لے گی، ایسا ہونے کا امکان ہرگز نہیں ہے. اور بلکہ امریکہ کی طرف سے اگر پال کپور جو ہیں وہ اب بیورو میں ساؤتھ ایشیا کو ہیڈ کریں گے، لیڈ کریں گے، تو آنے والے دنوں میں جو پاکستانی پالیسی ہے اس میں پاکستانی جو حکمران ہیں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنا موقف منوانے میں. اور کیونکہ اس وقت جو پال کپور ہیں ان کی رائے میں پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ملیٹنسی کو ایکسپورٹ کرنے میں اور جہاد کو اور مذہب کو آبجیکٹو اپنے اچیو کرنے کے لیے استعمال کرنے میں مبینہ طور پر ملوث رہی ہے. یہ جو ابھی تک کی جو تقرریاں ہیں ان کے حوالے سے جو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو امریکن پالیسی ٹورڈز پاکستان شیپ ہوگی، اس میں آپ دیکھیں زلمے خلیل زاد کا جو ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو جلد رہا کر دینا چاہیے، یہ پاکستانی حکمرانوں کے فائدے میں ہے، وگرنہ بہت جلد جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہوگا. وہ اور ان کو پاکستان کو جو امریکہ میں بات ہو رہی ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. سو ویری انٹرسٹنگ جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور ابھی تک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے لیے کسی طرح کا کوئی میسج نہیں آیا. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں. ٹرمپ نے چائنا کے صدر شی سے بھی بات کی ہے، پریزیڈنٹ پیوٹن سے تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے بات کی ہے، اسرائیلی وزیر اعظم بھی ان سے مل گئے ہیں، لیکن پاکستان کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں. اور اب اگر آپ ایک تھوڑا سا جو میں بات کروں گا ذرا تلخ ہے، جو شہباز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے جو ٹویٹ کیا وی پی این لگا کے، ان کو مبارکباد دی صدر ٹرمپ کو، اس کا بھی کوئی جواب ابھی تک وائٹ ہاؤس کی طرف سے نہیں آیا. اور پھر بلاول بھٹو صاحب جب نیشنل وہ جو پریئرز بریک فاسٹ ہے اس کے لیے گئے اور پاکستان میں کچھ تصاویر شائع کی گئیں اس طرح کی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید بلاول بھٹو اس وقت بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک ہی بیٹھے تھے. اس کو امریکن میڈیا نے، امریکن جرنلسٹوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بلاول بھٹو کی تصویر لگائی اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا ڈسگریس. تو ایک سبکی ہوئی ہے پاکستان کی ابھی تک، اور کوئی مناسب جو ہے رسپانس ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پاکستان کو نہیں ملا. آرمی چیف کا یہ بیان جو وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بات کہی گئی کہ آرمی چیف نے کہا کہ وہ عمران خان کا خط نہیں پڑھتے، اور اگر آئے گا خط انہیں ملا نہیں تو وہ سیدھا بھیج دیں گے شہباز شریف کی طرف جو وزیر اعظم ہے، اور وہی فیصلہ کریں گے یا وہی اس کو دیکھیں گے، کیونکہ آرمی چیف کے نزدیک اس میں چالیں ہیں. اس میں بہت سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے. اور ایک چیز جو بار بار مختلف کمنٹیٹر کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد بھی، یعنی حکومت بھی بہت زیادہ ایک پریشر محسوس کر رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں واشنگٹن کی طرف سے کیا پالیسی ہوگی. ڈومیسٹک فرنٹ پر جو شیر افضل مروت ہیں ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. انہوں نے نام لیے بغیر عمران خان کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو مجھے نکالنے کی بات ہے وہ اپنی جیب میں رکھو، جیل میں رکھو. میں پی ٹی آئی ہوں، میں ورکر ہوں، میں ہی خان ہوں، اور میں بتاؤں گا، میں کیمپین کروں گا، میں جلسے کروں گا،
اور دنیا دیکھے گی کہ میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ایک کلیئر ان کی طرف سے ایک ایسی بات آئی ہے, ایک بغاوت آئی ہے جو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو خدشات ان کے بارے میں تھے کہ وہ چیلنج کریں گے عمران خان کو, ان کے سامنے آئیں گے, وہ بظاہر ان کی گفتگو سے سچ ثابت ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.